إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمہیدات، عبادات اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے کہ جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ان کے پیدا کرنے کا مقصد بھی بتلا دیا. چنانچہ ارشاد ہوا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. یوں تو بہت سارے ایسے موضوع تھے جو آج بیان کیے جا سکیں، لیکن چونکہ رمضان المبارک کا اختتام ہوا ہے اور ہم نے کل عید منائی، تو عید کے بعد جس چیز سے ہم سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں وہ قرآن ہے. لوگ رمضان میں تو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں، رمضان میں تو تلاوت روزانہ کی بنیاد پہ کی جاتی ہے اور بے انتہا پڑھا جاتا ہے قرآن کو، سنا جاتا ہے، تراویحوں میں سنایا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد اکثر لوگ اس چیز سے غافل ہو جاتے ہیں، تو ان کی غفلت کو دور کرنے کے لیے یہ موضوع نہایت اہم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں سے افضل ہے. یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ ایسی کتاب ہے جس کا کوئی ثانی نہیں. یہ ایسی کتاب ہے کہ جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی. تو اس لیے ضروری یہ سمجھا کہ اس کتاب کے فضائل، اس کے پڑھنے والوں کے مراتب بیان کر دیے جائیں تاکہ ہمارے دلوں میں پورا سال قرآن کی تلاوت زندہ رہے اور ہم روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت کیا کریں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک دفعہ قرآن جبرائیل کو سنایا کرتے تھے، لیکن جب آپ کے جانے کی باری آئی تو اس سال آپ نے 2 بار قرآن پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا۔ ان کے ساتھ دورہ کیا تو 2 بار کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کی اہمیت کو واضح کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ ایک ایسی کتاب جو ہم نے اتاری ہے، یہ بہت برکتوں والی ہے، اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقل والوں کے لیے اس میں نصیحتیں ہیں۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ ایک بات کو جب سنتا ہے تو اس سے عقل حاصل کرتا ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، جو عقل والا ہوتا ہے وہی نصیحت حاصل کرتا ہے۔ مزید فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک تمہارے پاس اللہ عز و جل کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 آیات والی اس کی ایک سورت ہے۔ اگر کوئی پڑھنے والا اسے پڑھ کے سوتا ہے، جب وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنا معمول بنا لے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر کے سورت 30 آیات والی سورہ ملک پڑھ کے سوئے گا، تو یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے جھگڑا کرے گی، اس سے بخشوا کے رہے گی۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ قرآن اور رمضان قیامت کے دن سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آج ہم قرآن سے بہت دور ہیں۔ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن سے اتنا دور ہیں کہ اگر انہیں کوئی قرآن کی آیت بطور دلیل پیش کر دی جائے تو وہ اسے پھر بھی نہیں مانتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں قرآن کی اہمیت کا پتہ نہیں، انہیں قرآن کی جو قدر و منزلت ان کے دل میں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ ان کے ایمان صرف اس وجہ سے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مولوی کی بات ماننی ہے، ہم نے اپنے پیر کی بات ماننی ہے، ہم نے اپنے بڑوں کی بات ماننی ہے۔ تو قیامت کے دن جو ان کے بڑے ہوں گے وہ ان کاموں سے غافل ہوں گے، وہ اس بات سے انکار کر دیں گے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم تو اپنے بڑوں کی عبادت نہیں کرتے، اپنے مولویوں کی عبادت نہیں کرتے، اپنے راہبوں کی عبادت نہیں کرتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں کن لوگوں کو مخاطب فرمایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حاتم طائی کے بیٹے، سن لے، جو تمہارے امام کہتے تھے تم ان کی بات کو مانتے تھے۔ اگر امام نے کہہ دیا، تمہارے مولوی نے کہہ دیا کہ یہ گائے حلال ہے تو تم نے اسے حلال سمجھنا ہے۔
اگر اس نے کہہ دیا یہ حرام ہے تو تم لوگوں نے اسے حرام قرار دے دینا ہے۔ حرام اور حلال کا فیصلہ کرنے والی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے احکامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیے ہیں۔ وہی چیزیں حرام ہیں جن کو قرآن و حدیث حرام قرار دیتا ہے، اور وہی چیزیں حلال ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال قرار دیتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے اگر مولوی، ان کے راہب، ان کے پیشوا جب انہیں کسی چیز کے حلال ہونے کا کہتے ہیں تو وہ اسے حلال سمجھتے ہیں، اور اگر ان کے مولوی، رہنما، پیشوا انہیں کسی چیز کے حرام ہونے کا کہتے ہیں تو وہ اس چیز کو اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا کہ اپنے مولویوں کی، اپنے پیشواؤں کی باتوں کو نہیں ماننا، بلکہ اگر رب ماننا ہے تو رب کائنات کو ماننا ہے، رب العالمین کو ماننا ہے۔ اس رب نے جو چیزیں حرام قرار دیں انہیں ہی حرام ماننا ہے، جو اس رب نے حلال قرار دیں انہیں ہی حلال جاننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، یہ نہیں کہا اے مکے والو، اے مدینے والو، اے مسلمانوں، بلکہ تمام کائنات کو مخاطب کیا، تمام لوگوں کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد فرما دیا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔ اس نصیحت کا فائدہ کیا ہے؟ وشفاء ورحمۃ للمؤمنین، وشفاء لما فی الصدور، اس کے اندر شفا ہے تمہارے سینوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ تو مومنین جو ہوتے ہیں ان کے لیے اس کتاب کے اندر ہدایت ہے، رہنمائی موجود ہے۔ اور یہ قرآن جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اور بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ قرآن کو بغیر استاد کے نہیں پڑھا جا سکتا، اور بعض لوگ ان کی اس بات کو، مولویوں کی کو مانتے ہوئے قرآن کے قریب ہی نہیں جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بارے میں واضح اعلان کر چکے، چنانچہ ارشاد ہوا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا، تو کوئی ہے کیا اس کو یاد کرنے والا، کہ اس کو یاد کرنے والا کوئی ہے؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی سوال کر رہے ہیں۔ تو یہ سوال تمام انسانیت سے ہے کہ کوئی ہے جو اس کو یاد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے لیے آسان بنا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو اتنا آسان بنا دیا کہ ہمارے ہاں 5 سال کا بچہ جو صحیح طرح سے اپنی زبان تو نہیں بول سکتا، لیکن قرآن کو وہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ ہیں جن کے بیٹے 7 سال کی عمر میں قرآن کو اپنے سینے کے اندر اتار لیتے ہیں، اسے یاد کر لیتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی فضیلت ہے کہ بچہ بھی جب اس کو سمجھنا چاہے، اسے یاد کرنا چاہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس کو آسان بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھا، اسے اس ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ ایک حرف
کے بدلے 10 نیکیاں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو الف لام میم پڑھتا ہے اسے 30 نیکیاں عطا کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھنے والے ہوتے ہیں اور سکھانے والے ہوتے ہیں۔ آج ہم ان لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کی قدر و منزلت نہیں جو قرآن سیکھنے والے ہوتے ہیں یا سکھانے والے ہوتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو وی آئی پی سمجھتے ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو LLB کر رہے ہوں، MBS کر رہے ہوں یا MA BA کر رہے ہوں، ہم ان کو اپنے سے برتر سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ہم لوگوں سے کبھی برتر نہیں ہو سکتے۔ جتنا بڑا انسان ہوگا، اگر کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے تو اس کے والدین اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اگر کوئی SP بن جاتا ہے، SHO بن جاتا ہے تو اس کے والدین اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اس کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی دین سیکھ کر حافظ قاری عالم بن جاتا ہے تو وہ اپنے والدین سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں میرے والدین میری جنت جہنم کے مالک میرے سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اگر یہ مجھ سے ناراض ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور میں جنت سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو جو عالم ہوتا ہے، جتنا بڑا عالم ہوگا، اپنے والدین سے اتنا ہی زیادہ ڈرنے والا ہوگا، ان کی قدر و منزلت کرنے والا ہوگا۔ لیکن ہم نے اس معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے بیٹے تو ڈاکٹر انجینئر ہیں، لیکن وہ اپنے والدین کے سامنے ایسے رہتے ہیں جیسے ان کے ملازم ہیں، لیکن جب عالم ہوگا تو وہ اپنے والدین کو بادشاہ بنا کے رکھے گا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم بھی کتاب اللہ کی تلاوت کرنے اور اس کو باہمی ایک دوسرے کو پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول ہو گئی، یا کسی گھروں میں سے ایک گھر میں جمع ہو گئی کہ وہاں پر بیٹھ کر ان کی تلاوت کرتے ہیں، تو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی سکینہ نازل فرماتے ہیں، سکون کا نزول فرماتے ہیں، اور ان کے اوپر رحمت چھا جاتی ہے، اور انہیں فرشتے اپنی جو حفاظت کے لیے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ عز و جل ان کا ایسے فرشتوں میں ذکر فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے اندر ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو آج اگر ہمارا ذکر بادشاہ کے سامنے ہو، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کے سامنے ہو تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں اس بات پر زیادہ خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقرب فرشتوں کے ہاں ہمارا ذکر فرمائیں اور ہم قرآن کو سیکھنے والے، سکھانے والے بن جائیں۔ اگر آپ قرآن کو سیکھ بھی نہیں رہے، سکھا بھی نہیں رہے، تو آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو قرآن سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہیں۔ آپ ان کی مدد و معاون میں
معاونت میں شامل ہو جائیں تو پھر بھی آپ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ آپ ان کی کفالت، ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری لے لیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ان لوگوں کے اندر شامل فرما دے گا۔ اگر کوئی شخص قرآن تو نہیں پڑھ رہا لیکن وہ قرآن پڑھنے والے طالب علم کی کفالت کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کفالت کے بدلے اسے بھی جو ثواب قرآن پڑھنے والے کو عطا فرمائیں گے، اس کی کفالت کرنے والے کو بھی اس کے برابر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح والدین جب اپنی اولاد کو قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے نکالتے ہیں گھر سے تو ان کو بھی ان بچوں کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے جو ان کے بچوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو اگر والدین کمزور ہیں، وہ اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتے، تو جو صاحب استطاعت لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان کی کفالت اپنے ذمے لے لیں، ان کی ذمہ داریوں کو، ان کے کھانے پینے کے خرچ کو، ان کے کپڑوں کو اور ان کی دیگر ضروریات کو اگر اپنے ذمے لے لیتے ہیں تو پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ہیں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس کے مطابق عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی چمک کے برابر ہوگی۔ گویا کہ ایک سورج آسمان میں چمک رہا ہے اور ایک سورج زمین پر چمک رہا ہے۔ جہاں پر سورج چمک رہا ہوگا وہاں پر پھر اس کی روشنی بھی بہت زیادہ ہوگی۔ تو قیامت کے دن جب اس کے والدین کو، جو قرآن کو سمجھنے والا، اس کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا، اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ تو جو حافظ ہوگا، قاری ہوگا، عالم ہوگا، پھر اس کی قدر و منزلت کے کیا کہنے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کے ماں باپ کی یہ قدر کی ہے تو پھر اس کی قدر تو اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو ایسا بنائیں جو قرآن سیکھنے والے ہوں یا قرآن کو سکھانے والے ہوں۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم میں سے بعض لوگ جو ہمارے جاننے والے تھے، ہمارے دوست احباب تھے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اگر ان کے لیے کوئی نیکی باقی رہنے والی ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کی اولاد نیک عمل کرے، جو وہ اپنی اولاد کو سکھا کے گئے۔ نماز پڑھنا اپنی اولاد کو سکھایا، قرآن پڑھنا سکھایا۔ جو بھی انہیں دنیا میں ماں باپ نے نیکی کے کام کرنا سکھائے ہیں یا ان کی اولاد ان کے لیے جو نیک کام کرے گی، اپنے لیے بھی کرے گی، تو اس کے والدین کو اس کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، اس کی نیکیاں بڑھنے سے رک جاتی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے، 3 کام ایسے ہیں کہ اگر دنیا سے رخصت ہونے والا رخصت ہو گیا ہے پھر بھی اس کے بعد اسے ان کا ثواب ملتا رہے گا۔ ان میں سے جو پہلا کام ہے وہ قرآن و حدیث پڑھانا ہے، کہ جو انسان کسی کو قرآن سکھا کے اس دنیا سے چلا گیا، اسے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اس کے پڑھنے والوں کی طرف سے ثواب ملتا رہے گا۔ جیسا کہ ہم میں سے بعض استاد ہیں وہ اپنے شاگردوں کو قرآن سکھاتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے معاوضہ بھی لے رہے ہیں، وہ ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کو قرآن سکھانے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح یہ بات بھی قابل غور ہے
کہ جو قرآن سکھانے والوں کی مدد کرتا ہے، جو قرآن سکھانے والوں کو پے کرتا ہے، اس کو بھی اس کے قرآن جو وہ بچوں کو سکھائے، جو اس نے استاد مقرر کیا، وہ اس کی خدمت کیا کرتا تھا، تو پھر قیامت کے دن اس کو اس خدمت کے بدلے اس کی دنیا سے جانے کے بعد بھی قرآن سکھانے والوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح جو دوسری نیکی ہے وہ نیک اولاد ہے، کہ انسان اپنی اولاد کو نیک بناتا ہے، انہیں اچھی دینی تعلیم دیتا ہے، تربیت ان کی اچھی کرتا ہے، تو پھر جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی نیک اولاد جو عمل کرے گی، جو دعا کرے گی، اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح جو تیسرا عمل ہے وہ اپنے ہاتھ سے کیا ہوا عمل ہے، کہ انسان مسجد بنا دیتا ہے، مدرسہ بنا دیتا ہے، اس مسجد کے اندر اپنے کچھ مال جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، تو پھر جب تک وہ مسجد، جب تک وہ مدرسہ قائم رہے گا، اسے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہم سے پہلے نہیں رہے، ہمارے بڑے دنیا میں نہیں رہے، تو رہنا ہم نے بھی نہیں ہے، لیکن ہم ایسے کام کر جائیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب فرما دے گا۔ حالانکہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اس کے مال خرچ کرنے سے نہ تو اس کے مال میں کمی آتی ہے اور نہ ہی اس کا رزق کم ہو جاتا ہے، بلکہ جو جتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس سے کئی گنا بڑھا کر دنیا کے اندر ہی واپس کر دیا جاتا ہے۔ 7 گنا سے لے کر 70 گنا تک دنیا کے اندر واپس کر دیا جاتا ہے۔ اور کون ہے اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ طاقتور؟ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، اس دن بھی اللہ کا چہرہ باقی ہوگا۔ جب کوئی چیز نہیں ہوگی، دنیا، آسمان، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ نے جو مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور ان لوگوں پر خرچ کریں جو اللہ کی راہ میں نکلنے والے ہیں۔ وہ آپ جہاد کرنے والوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، کہ جو جہاد کے لیے نکلتا ہے، جو انسان اس کو سواری مہیا کرتا ہے، صرف ایک اونٹ مہیا کر دیا کہ وہ اللہ کی راہ میں بیٹھ کر میرے اونٹ پر جائے، تو اسے بھی اس جہاد کرنے والے کے برابر ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ جو طالب علم ہے، مدرسے جا رہا ہے، اسے کوئی سائیکل لے کے دے دیتا ہے، موٹر سائیکل لے کے دے دیتا ہے، اسے اس کے پٹرول کے پیسے دے دیتا ہے، تو اسے بھی جو طالب علم پڑھنے گیا ہے اس کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیشہ رہنے والی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔